زکاتا زکات ادا کرو، ورکعو رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ با جماعت نماز کی فضیلت و اہمیت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے نماز با جماعت کو 27 درجے فضیلت حاصل ہے۔ یعنی بندہ اکیلا نماز پڑھے، فرمایا کہ اس سے زیادہ جو درجہ اور فضیلت ہے وہ با جماعت نماز پڑھنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت میں نہ دے کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں اور ان کے گھر والوں کو جلا دوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ جس نے نماز با جماعت ادا کی بس گویا اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن تمام نمازیں با جماعت ادا کی اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو، یعنی 40 دن با جماعت نماز ادا کریں، یہاں تک کہ جو تکبیر ہے نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے اقامت، فرمایا کہ اس کی نہ فوت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی خاطر 2 براتیں لکھ دیتا ہے۔ ایک وہ بندہ نفاق سے برات اور دوسری فرمایا کہ جہنم سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے جب ہم اذان سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور کام میں مصروف نہیں ہوتے تھے، دنیا کے سارے معاملے چھوڑ دیتے تھے، جب اذان ہوتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ وہ فرشتوں کی سوال کے بعد کہیں کہ ہم وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جماعت کی تیاری پہلے کر لیں کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، پہلے ہی وضو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی سعادت عطا فرمائے۔ کاش ہماری قسمت جاگ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم اذان مسجد میں سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کاش ہم اذان سنتے ہی آ جائیں، اذان سنتے ہی آ جائیں۔ اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، چاند کی طرح، سورج کی طرح، ستاروں کی طرح، کہ جو یا اذان سنی اور کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک نبینہ شخص آیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی شخص مسجد میں لے جانے والا نہیں ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت عطا کی۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کو بلایا اور فرمایا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا فرمایا کہ جب اذان کی آواز سنو تو مسجد میں آؤ، جماعت کے ساتھ نماز۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہاں جی، اب وہ بندہ غور کرے جس کے پاس آنکھیں بھی ہوں، کتنی آسانی ہے مسجد میں آنے۔ ہاں جی،
لیکن اس کے پاس یعنی کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، اور اجازت مانگ لیا، میرے محبوب علیہ السلام نے اجازت نہیں عطا کی، فرمایا کہ مسجد میں آؤ، اذان سنتے ہو تو مسجد میں آؤ، کیا تمہیں آواز سنائی دیتی؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رائے یہ تھی کہ نماز کی جماعت صرف وہ شخص چھوڑتا تھا جو ایسا منافق ہو جس کا نفاق معلوم ہو یا وہ بہت بیمار ہو، اور فرمایا کہ بے شک ایک بیمار آدمی دو آدمیوں کے درمیان سہارے سے چل کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یعنی بیمار آدمی جو چل نہیں سکتا لیکن اتنا شوق دین اسلام کا، اتنا نماز کا شوق ان لوگوں کے دل میں تھا کہ دو لوگوں کے سہارے سے وہ مسجد میں آتے۔ یقین کریں اللہ نے صحت دی ہے، میں نے شب برات والے دن یہ عرض کیا تھا، وہ خوش نصیب ہے اگر صحت کی قدر پوچھنی اس بندے سے پوچھیں جو بیمار ہے اور جو دڑ رہا ہے، بندے کو کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کر دو، اللہ سے مجھ سے معافی مانگ دو، لیکن جسے اللہ شفا نہ دے کوئی شفا دینے والا نہیں، جسے رب محروم کر دے، جسے رب ٹھکرا دے، جسے رب ذلیل کر دے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور جس کے پاس آنکھیں ہیں، اگر آنکھوں کی قدر پوچھنی تو نبینے سے پوچھیں، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ بازو دیے ہیں، سلامت دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، وہ پوچھے جو معذور آدمی ہے۔ اگر بندے کا ایک ہاتھ نہ، رب کعبہ کی قسم اپنے آپ کو وہ کمی محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں پورا ہی نہیں ہوں، رب نے پورا جسم دیا ہے، وجود دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، لیکن پھر اتنی سستی کہ ہم اذان سنتے بھی ہیں اور سننے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی ہے، ہم آواز بھی سنتے ہیں، ہم بہرے بھی نہیں ہیں، ہم گنگے بھی نہیں ہیں، اور رب نے ہمیں جسم بھی صحیح سلامت دیا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہماری غفلت ہے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ کل وہ اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ جب ان نمازوں کی اذان دی جائے تو فرمایا کہ وہ حفاظت کرے نمازوں کی۔ جب اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ایمان کے ساتھ ہوگی، اسلام کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے فرمایا کہ اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی جیسے فلاں تارک جماعت، یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور فرمایا اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نماز نہ پڑھنا ہی گمراہی ہے، نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا گمراہی ہے، یہ سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ رب نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اذان سننے کی بھی اور جسم کی سلامتی بھی ہے، اگر پھر نہیں پڑھتے ہماری غفلت ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کہ اللہ والوں میں جماعت کی پابندی کا کتنا جذبہ تھا، اور قربان جائے یہاں تک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں مودھی جانور بکثرت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس وقت جب آج جو مدینہ شریف کا ماحول ہے اس وقت یہ نہیں تھا، ہاں جی، جنگل تھا اور درندے تھے۔ انہوں نے عرض کیا جانور بکثرت ہے اور میں نبینا ہوں تو کیا مجھے رخصت ہے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ فرمایا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا سنتے ہو؟ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے عرض کیا یا رسول اللہ سنتے ہیں، فرمایا پھر مسجد میں آؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر مسجد نبوی سے یعنی مدینہ شریف قربان جائے یعنی مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن وہ 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے، خواہ کتنی ہی گرمی ہو دھوپ ہو ان کو کچھ پرواہ نہ تھی، وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے۔ ایک مرتبہ مسجد نبی کے قریب یعنی چند مکان خالی ہوئے، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا وہاں مکان لینے کا ارادہ کیا تاکہ مسجد میں جلدی آ سکوں، لیکن
جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے لیے آنے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، اس لیے دور آنے میں زیادہ ثواب ہے، تو انہوں نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا، فرمایا کتنی دور سے آؤں گا رب اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ہر قدم پر ثواب، ہر قدم پر ثواب۔ یعنی بندہ کتنی مشکل اٹھاتا ہے، اگر مسجد سے گھر دور ہے لیکن جب مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر قدم پر رب عبادت دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو مسجد کے پاس ہیں، جب اذان سننے تو فوراً ہی مسجد میں آ جائیں، کیا بات ہے، اللہ ایسا کرم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ معاف کرے، میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں اکثر دیکھا ہے کہ نماز جنازے کے لیے لوگ بازاروں میں کھڑے ہیں، اور اگر ظہر کے بعد یا مثال کے طور پر مغرب کے بعد نماز جنازہ ہے، وضو بھی ہے، کپڑے بھی صاف ہیں، بدن بھی صاف ہے، لیکن نماز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، کپڑے ٹھیک ہیں جی، کپڑے ٹھیک ہیں، یا نماز پڑھی ہوئی یار کپڑے نہیں ٹھیک ہیں، ہم کپڑے ٹھیک ہیں جی، کپڑے ٹھیک ہیں، وضو ہے جی، وضو ہے، جسم ٹھیک ہے، جسم ہی پاک ہے، بھائی آؤ نماز کے لیے۔ جی حافظ صاحب جماعت کرا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوں گے، نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ میں کہ کیا بات ہے، کیسا تو مسلمان ہے، فرض واسطے تیری تیاری نہیں ہے اور مستحب کی طرف جا رہی ہے، نفلا نیتی جاندے ہو، فرض کو چھڈی جاندے ہو، دسو مسیح کی کیتی جاندے ہو، ہاں جی فرض بلائی بیٹھے۔ افسوس ہے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، وجہ کی ہے اور میرا سونا اسی دل وچ محبت بٹھائی نہیں نماز دی، اسی دین اسلام دی محبت دل وچ بٹھا ہی رہے ہیں، بس وجہ ہے اگر پتہ چل جائے رب کا عذاب دا، ہاں جی ان عذاب ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے پھر شفا نہیں ملتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بندہ بسترے پر ہاں جی بیمار ہے لیکن سر سجدے میں ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں شفا دے دے، ہم نماز پڑھیں، لیکن جس وقت تندرست تھا پھر کیوں نہیں نماز پڑھی۔ ایک بڑی تو ایک خوبصورت مثال سنا دوں، بندہ سی میں مسجد تے ایک بندے نے کام پہ گل شادی کرتے ہیں، میں کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھ لوں، میں ٹھیک نماز مسجد جایا، انہیں دل لگ گئی، انہیں نماز ادا کی، درود شریف پڑھا، ذکر کیتا، کافی ٹائم لگ گیا، لیکن دوسرا باہر ہی کھڑا ہے انتظار بھی آگے، انہیں کہا تینوں کسی شاید دل پکڑ لیا سی، باہر ہی نہیں آیا، انہیں کہا جیڑی تینوں اندر نہیں آن دینی سی میرے باہر نہیں آنا۔ ایک سجدہ جسے تو سنتا ہے گرا، اٹھ فقیرہ بیلائی سرگیدہ کھلائی دربار محمد عبیدہ، سونے والے اپنے مالک کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر صبح کو اٹھے یا نہ، کئی ہیں جو آرام کے لیے آرام کرتے ہیں، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سوتے ہیں، لیکن صبح کو اٹھتے ہی ان کے جنازے ہی اٹھتے ہیں۔ رب نے صحت دی ہے، وقت دیا ہے، تو وقت ضائع نہ کرے۔ یار وہ خوش نصیب ہے جسے رب نے صحت دے، وقت دے، وہ وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ رب کعبہ کی قسم ساری رات آپ ایک سائڈ پر تاش کھیلتے رہیں، ہاں جی حرام کام میں رات گزار دیں، لیکن نماز عشاء پڑھ کر سو جائیں تو قربان جائیں کیا بات ہے، تیرا ساری رات فضول کاموں میں رات مصروف ہوگی، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کی ہے اور فجر کے ٹائم اٹھا ہے اور نماز باجماعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے پوری رات کا ثواب عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن تیرا بہتر تھا تو سو جاتا، اس سے بہتر تھا کہ گناہوں میں نہ پڑے۔ دوستو بزرگوں، رمضان شریف آ رہی ہے، کم سے کم نماز پڑھنے کی عادت بنائیں، اپنا ذہن بنائیں، انشاءاللہ اسی ذہن بنا لواں گے، نیت کر لواں گے، اگر سن موت آ گئی رب سن نیت کا ثواب عطا نیت نہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں کہ انشاءاللہ رمضان آئے گا، رمضان سے پہلے ہم نمازی بنیں گے، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یار دیکھا ہے کہ رمضان شریف میں بہاریں ہوتی ہیں، جو آتا ہے نماز پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، قرآن کھول لیتا ہے، اسی میں ترس جانے ہیں کہ آئے رمضان شریف بہارا ہوں، جی لیکن وقت وہ سی کہ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام کا جذبہ تھا کہ اذان سنتے تھے کہ مسجدیں بھر جاتی تھی، ہاں جی
قرآن کی صدائیں آتی تھی، ہاں جی اسلام کی صدائیں آتی تھی، لیکن آج ہم چیک کریں ہم گھروں میں کتنا قرآن کھولتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن نہیں کھولتے، کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی گھروں میں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو برکت کدھر سے آئے؟ جب نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، بھائی قرآن کو پڑھیں پھر سمجھیں پھر اس پر عمل کریں۔ قرآن کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، سمجھنے والے ستارے بن گئے، سبحان اللہ۔ ان کی یہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہو گئی ہے۔ آج ہم کیوں طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے؟ میں صبح بھی عرض کر رہا تھا کہ نماز نہیں پڑھتا رب اسے طرح طرح کی بیماریوں میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نماز تیری زندگی میں ایسی ہے جنہیں چراغ ہے، نماز تیرے واسطے روشنی ہے، اگر تو اس سے دور بھاگے گا تجھے کہیں روشنی نہیں ملے گی، یہیں روشنی ملے گی اسلام میں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔